حضرت صاحب کیا قرآن میں امام بخاری لکھا ہوا ہے؟ آپ جب حدیث بیان کریں گے تو کوٹ نہیں کریں گے کس نے حدیث بیان کی، راوی کون تھے، کیا مسئلہ تھا؟ کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دینی تھی ان کی عزت کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ جس بندے نے بھی اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، رد شرک کیا ہے، ان کا ہم نام ایمان کی وجہ سے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا نام ہے قرآن کے اندر؟ تابعین کا نام ہے؟ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ابو حنیفہ کا کیا نام ہے وہاں اس کے اندر؟ جو بھی ایمان کے راستے پر چلا ہے اور وہ ثابت ہے تو ان کا نام لیں گے، ان کے دینی کارنامے، ان کی دینی خدمات کا بھی ذکر کریں گے، چاہے جس طرح اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے کیا ہے۔ کیوں نہیں نام لیں گے؟ آپ کو کیوں شرمندگی ہوتی ہے؟ اصل میں آپ کے اندر ایمان کی محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی مودودی صاحب نے اگر شرک اور کفر پھیلایا تو کیوں اس کا نام نہیں لیا جائے گا؟ نام لیا جائے گا اس کا، تاکہ لوگ اس کے کفر و شرک سے بچیں، سراج الحق کے کفر و شرک سے بچیں، اور جتنے بھی یہ ڈاکٹر اسرار کے کفر و شرک سے بچیں، عبد القادر جیلانی کے کفر و شرک سے بچیں، محی الدین چشتی کے کفر و شرک سے بچیں۔ احمد بن حنبل کا نام لے کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس نے قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی ہے۔ بریلویوں کا نام لے کے، قادیانیوں کا نام کیوں لیتے ہیں آپ بتائیے؟ قادیانیوں کا نام لیتے یا نہیں لیتے ہیں؟ کہ اس کے بھی نام لینے کے آپ قائل نہیں ہیں؟ تو نام اسی لیے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے شر سے، فتنے سے بچیں۔ تو یہ آپ جو ہے نا، یہ آپ کا موقف بالکل غلط ہے، بالکل یہ جان چھڑانے والا انداز ہے، اسی وجہ سے کہ آپ کے اندر سے وہ روح نکال دی ہے جماعت اسلامی والوں نے۔ جب تک وہ یہ نکال لیتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی روح نکال لیتے ہیں اور جماعت اسلامی بھی روح نکال دیتی ہے۔ پوری زندگی آپ اسی طریقے سے آپ انہی پگڈنڈیوں میں گھومتے رہیں گے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ آپ کو کوئی ذرا سی بھی ایمان عقیدے کی کوئی سمجھ اگر ہے تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے۔ بالکل کفر بالطاغوت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ طاغوتوں کی جب تک نشاندہی نہیں کریں گے، ان کا نام لیں گے، کس طرح لوگ ان کے جال سے نکلیں گے؟ آپ کی بات تو بالکل ایسی ہے کہ جس طرح کرپشن کا رد کریں، نواز شریف کا نام نہیں لینا ہے، کسی کا بھی نام نہیں، شہباز شریف کا بھی نام نہیں لینا ہے، زرداری کا نام نہیں لینا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ کرپشن نہ کرو، کرپشن نہ کرو۔ تو بتاؤ یہ آپ کا انصاف ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کرپٹ لوگوں کا نام لینا ہے جن کا کرپشن ثابت ہو گئی ہے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے بتایا؟ میں نے خود ڈاکٹر اسرار کو سنا ہے، وہ کہتا ہے فَمَن یکفر بالطاغوت، اس کی اس نے تشریح کی کہ طاغوت کا کفر۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت نہیں کی۔ آگے اس نے وضاحت کی اس کی کہ پھر تم نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کی اس نے اتنی زبردست تشریح کی کہ میں حیران ہو گیا، لیکن طاغوت کی نشاندہی نہیں کی۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اس کے مقابلے میں عقیدہ دے اور لوگوں کو کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف کھڑا ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں، جب تک اس کا کفر نہیں کرو گے۔ جماعت اسلامی نے کون سا ایمان بتایا ہے؟ بتائیے۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے مودودی کہ 3 سال پہلے، اس کی پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب اس کے باپ کو بتا گیا تیری ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا نام کمائے گا۔ کون سی توحید تھی مودودی کی؟ بتائیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ مجذوب مودودی کے باپ کو بتا گیا۔ اور بھائی ان کا ایمان وہ والا ہے جو سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت کا حال یہ کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہیں مشرک، شرک آلود ایمان ہے۔ تو اس مجاہد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، مودودی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ جرأت ہے نا ہے میدان کے اندر، کیوں بھاگتے ہیں میدان سے؟ اس مجاہد نے اس قوم کو للکارا ہے اور بتایا ہے، قرآن کو کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اس نے کوئی گیتا، بائبل یا جنتر منتر کی کتاب نہیں رکھی، قرآن کو کھول کے بتایا ہے شرک کے بارے میں کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ طاغوت ہے، یہ رد طاغوت ہے، یہ بتایا اس نے۔ اگر آپ کی عقل اندھی ہو گئی ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پیروکار ہو جماعت اسلامی کے، مودودی کے پیروکار ہو۔ ہم ڈاکٹر عثمانی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے والے ہیں اور ہم کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس شخص کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کی کتاب کی طرف بلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلایا ہے، کھول کھول کر بیان کی ہے، جو ان پیٹ کے پجاری مولویوں میں جرأت نہیں تھی۔ یہ شکم پر مولوی جو ہے جنہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے،
سیاست کے منڈلی چلانے والے، سیاست کے پجاری، جمہوریت کے پجاری، ان کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے. یہ جواں مردوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، مجاوروں کا کام نہیں ہے.